علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین سبحان خالق السماوات والارضین اجود الاجودین غیاث المستغیثین معین المؤمنین محبوب المحبوبین سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام علی احسن النبیین اعلم المرسلین رحمت للعالمین سبحان اللہ۔ شفیع المذنبین سبحان اللہ۔ گناہگاراں نو باں تو پھد کے جنت وچ لے جان والے سبحان اللہ۔ ایڈے سونے کہ نبیاں وچ بھی جنہاں دے سونا حسن دے نال دا کوئی معنی جنیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایڈے علم والے کہ اللہ دا علم جنہاں دی زبان تو ظاہر ہویا ہے۔ سبحان اللہ۔ سید الاولین والآخرین سبحان اللہ۔ پہلے جڑے لنگ گئے انہاں دے بھی سردار، قیامت تک جڑے آن گے انہاں دے بھی سردار۔ سبحان اللہ۔ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین سبحان اللہ۔ وصحبہ اجمعین الى یوم الدین۔ سبحان اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو دروشی والسلام والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا پھر پڑھو جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جڑے چپ ہو شامل ہو جاؤ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک واسطے جی ساریاں تعریفاں بے شک جنہیں اپنے حسن و جمال دا شیشہ آمنہ دے لال نو بنایا۔ سبحان اللہ۔ آپ اول نے، آپ آخر نے، آپ ظاہر نے، آپ باطن نے، سونے نے، ابرد نے، اکرم نے، اکسن نے، عالم نے، عارف نے، اقرب نے، جتنے عزت وچ تفضیل علی سیغے استعمال ہوندے ساریاں دا ملا کے سیرا بناؤ تو جس سر تے وہ سیرا آمدہ ہے وہ محمد الرسول۔
جس قبیلے میں پیدا ہوئے وہ قبیلہ افضل ہو گیا، جس خاندان میں آئے وہ خاندان افضل ہو گیا، جس شہر میں آئے وہ شہر افضل ہو گیا، جس کے شہر ٹر گئے وہ یثرب و مدینہ بن گیا، سبحان اللہ، جس سواری تے سوار ہوئے سواری سواریاں تو افضل ہو گئی، کوئی ڈنڈا ہاتھ پھد لیا تو ڈنڈیاں چوں افضل ہو گیا، کوئی کپڑا پا لیا تو وہ کپڑا کپڑیاں چوں افضل ہو گیا، کوئی سر تے امامہ رکھ لیا تو امامیاں وچوں افضل ہو گیا، کوئی پیالہ پھڑ لیا تو پیالیاں وچوں افضل ہو گیا، کتاب آپ دے اتری تو کتاباں تو افضل ہو گئی، صحابہ آپ دا دامن پڑھ کے کلمہ پڑھ کے 1.25 لاکھ نبیوں دیا غلاماں چوں افضل ہو گئے۔ ان کی جیڑی نسل آپ دی اگے ٹر پئی ساریاں نسلاں وچوں افضل ہو گئی۔ سبحان اللہ، مرحبا، جسے سمجھ آئیے ہاتھ ہنج رکھ کے آنکھوں سبحان اللہ، اے اجے میرے مزاج کے مطابق تساں بولے کوئی نہ اللہ جانے پہلے کہ ہوندہ رہے میں نے نہیں پتا، حضرت نے شاندار تقریر کی تھی ہونی ہے، اس تو پہلے بھی بہت شاندار گفتگو ہوئی ہونی ہے، مگر میں آپ کو دس دینا چاہتا ہوں پئی غلام حضور دا ہے وہ جیڑا چوکھا زور حضور دے نام تے لائے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، حق محمد، یا محمد، حق محمد، یا محمد، حق محمد، یا محمد، حق محمد، یا محمد۔ حضور نے محور، حضور نے مرکز، حضور نے علت العلل، حضور نے حقیقت الحقائق، حضور نے الممد لکل شیء، حضور نے اللہ دے خلیفہ اعظم، نائب اعظم، اللہ دی قدرتوں دے مظہر، اللہ دی ذات دے مظہر، آپ منبع ہیں، آپ مخزن ہیں، آپ کون ہیں، آپ شروعات ہیں، آپ انتہا ہیں، آپ ابتدا ہیں، او بندے او خدا دیو جیڑا میرا تیواڈا سہارا ہے وہ تنے تنہا ذات مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سننے کے لیے ہم مخدومہ پاک سلام اللہ علیہ یہاں کی بھی بات کریں گے، لازمی کروں گا، میں کروں گی کیتے بغیر اٹھنا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کھول کے سن لو، فضیلت ان کی بھی کس کے سبب ہے؟ سبحان اللہ، یہ تھوڑے منہ سے زبان ہے تو بولو بھائی کس کے سبب ہے؟ سبحان اللہ، سارے بولو کس کے سبب ہے؟ سرکار کے، صدیق اکبر کس کے سبب ہے؟ سرکار کے، فاروق اعظم کس کے سبب ہے؟ سرکار کے، غنی کس کے سبب ہے؟ مرتضیٰ کس کے سبب ہے؟ حسنین کس کے سبب ہے؟ سیدنا کن کے سبب ہے؟ غوث اعظم کس کے سبب ہے؟ اولیاء کس کے سبب ہے؟ انبیاء کس کے سبب ہے؟ تو پھر مانو نہ ہار دیے نہ پار دیے، پورا مجمع بولے گا، جڑے پچھلے سن دے پہ بولو ہار دیے نہ پار دیے۔ صرف وہ بندہ ہاتھ نہ اٹھائے جسے اس بات پر یقین نہیں ہے، صرف وہ بندہ ہاتھ نہ اٹھائے جسے یقین نہیں ہے، اگر یقینت ہاتھ کہیں رکھ کے بولو ہار دیے نہ پار دیے، گل ساری، گل ساری، گل ساری، دوسری بات ہی کوئی نہیں۔ حضور پر نور ہی اصل ہے، سمجھو، نہ ہم وہابی ہیں نہ شیعہ، ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارا بیڑا پار ہے۔ میں بالکل دبنگ ہو کر میں کہہ رہا ہوں، نہ میں شیعہ ہوں نہ ہی میں وہابی ہوں، نہ میں تمہیں وہ بات بتاؤں گا جو شیعہ کہتا ہے، نہ وہ بات بتاؤں گا جو وہابی کہتا ہے، میں بتاؤں گا وہ بات جو صدیق کہتا ہے یا علی ابن ابی طالب کہتا ہے۔ بولو نعرہ تحقیق، ہاتھ پھلے نہیں کرنے میاں، نعرہ تحقیق، دب کے بولو نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، بولو نعرہ حیدری۔
بڑا نعرہ دیکھو میں زندہ باد زندہ باد اور اچھا بولو ہاتھ اونچے کرو تھکو نہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 حضور کی ہے کیا بات ہے اور میں ابھی انشاءاللہ شان جب آپ کو یہ بات پکی پتہ چل جائے گی سیدہ پاک کی شان ایسے ظاہر ہو جائے گی جیسے سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتلا دوں کوئی کتا بھونک ہی نہیں سکے گا کوئی دلہ بک بک نہیں کر سکے گا او خدا کے بندے اگر مصطفیٰ کریم زمین پر قدم رکھے تو زمین پاک ہو جاتی ہے جنہی اندروں آئی ہو دا عالم کیا حضور زندہ باد نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل سمجھو پہلے مقام نام ہے ہی کوئی نہیں یہ تو دو ٹکے دے بندے پھنکتے پھرتے انہیں بھی کیوں کہتے حضور محور ہے حضور مرکز ہے حضور اصل ہے حضور اول ہے حضور آخر ہے ایک جبریل پاک نے آن کے کہا السلام علیکہ یا اول السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا ظاہر السلام علیکہ یا باطن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریلو کیف تکون ھذہ صفۃ للمخلوق حضور نے فرمایا او جبریل اے مخلوق واسطے کس طرح جائز ہے کہ اول ہو آخر ہو ھذہ صفۃ للخالق فقال جبریل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی امرنی ان اسلم علیکہ بہا اگر میں آپ نہیں آکے آؤنے بنو آکے اول محمد مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کو یہ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا سبحان اللہ میں آگے تیرا کیا کو سبحان اللہ تو سن اتنے خوش ہوئے تھے کوئی بدین بیٹھا ہے آمیں ہوتے جنازہ نکل گیا سبحان اللہ جو ڈلے ہوئے سنگیاں نے مارے ہوئے خدا دے نہیں یہ بولنا حضور دے ناتے اٹھ کے نہ کیا 10 بندے میرے سامنے بٹھاؤ جو صرف حضور کا نام سننے والے تھے بس ہم نے صحیح بندے ہمیں چاہیے بے غیرت نہیں چاہیے غیرت مند چاہیے جیسے یہ بات سمجھ آ رہی ہو کہ حضور ہی حضور ہے حضور ہی اصل ہے حضور ہی منبع ہے سبحان اللہ ساری آتے تھے رکھو زندہ باد 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 کس کے لیے بنائی گئی ہے یہ دنیا بتاؤ اونچا بولو میں لفظ سننا چاہنا سرکار کے لیے میں سننا چاہنا سرکار کے لیے مجمع بولے کس کے لیے بنائی سرکار کے لیے آسمان کس کے لیے بنائی سرکار کے لیے زمینیں کس کے لیے بنائی سرکار کے لیے 1.25 لاکھ نبی کس کے غلام بنا کر بھیجے گئے سرکار کے رسولوں نے کس کی آمد کا اعلان کیا ہے موسیٰ نے کس کا امتی ہونے کا شوق ظاہر کیا ہے عیسیٰ کس پر درود و سلام پڑھتے رہے ہیں اگر نام محمد را نہ یاورتے شبی آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح اصغر کے نہ چینا وہ کہنے والوں نے تو یہ کہا کہ قسمت بلندی پہ پہنچی آدم کی کہ لغزش کے بعد زبان پہ نام محمد کا آیا ہے حضور ہی اول ہے اے چند مکھڑوں گل حضور دی ہے پہلی کلی تساں یہ گل سمجھنی ہے باقی گلاں بعد میں
اہل بیت کا ذکر بھی بعد میں، صحابہ کا ذکر بھی بعد میں. پہلے وہ کرو جی خاطر دنیا بنائی گئی. سبحان اللہ، بے شک. اس کے بعد چلنا پڑے گا تمہیں. جب تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کی محبت کا نام ایمان ہے، ہاں جی، کیسے تم الٹی بات کر پاؤ گے اہل بیت کی؟ کیسے تم گستاخی کر پاؤ گے صدیق اکبر کی؟ کیسے تم اول بھول بن پاؤ گے صحابہ کے لیے؟ جب تمہیں سمجھ آ گئی کہ نام محمد پر مر مٹنا ایمان ہے، تو پھر جدھر جدھر مصطفیٰ کی نسبت ہے اور اس کو سلام ہے. حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، یا محمد، یا محمد. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ. اللہ تمہاری ماں کو بھی سلامت رکھے جنہوں نے تمہیں جنا ہے. یہ جذبہ اس قوم میں پیدا ہو جائے، خدا جانے کتنے چلی جائے قوم مجھے پتہ ہی نہیں ہے حضور ہے کیا. میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں آپ کو ابھی سمجھ ہی نہیں ہے. اجی ایسا پیروں نے شکلیاں پھنسے ہوئے ہیں، اتھوں نکلا تو سر پتہ لگے نا حضور کیا ہے. ہمیں تو ہم چنگی لگے گا تو ہمیں ماڑی لگے، ہم ادھر سے نکل ہی نہیں پا رہے. ابھی اگر میں آپ میں سے کسی کے پیر کا تذکرہ کروں تو چھل چھل کے سبحان اللہ کر رہی ہے. خدا دنیا کے سارے پیر اس مٹی پہ قربان جہاں محمد عربی کی سواری کا قدم لگا ہے. قیامت کے دن کسی پیر سے یہ نہیں پوچھا جائے گا دس سچ رہی مرید نال کے کرا. سنو میرے کو جو سن سکتے ہو گل سچی. اگر تمہارے دلوں میں دم غم ہے تو سنو. نہ قادریوں سے پوچھا جائے گا، میں پیور قادری ہوں، وابی نہیں ہوں. وابی تو میرے نام تھر تھر کمدا ہے. کبھی نہیں پوچھا جائے گا تم سے، نہ ہمارے پیروں سے پوچھا جائے گا کہ دسو انہاں نال کے کریے. سوا لاکھ نبیوں وچوں ایک نبی نو نہیں پوچھا جائے گا تیری امت نال کے کرو. جے کدے ہن تیرے سینیاں وچ دم ہے تو سنو. حضور فرماتے ہیں الانبیاء لہم منابر من نور. نبیوں کے لیے ممبر بچھا دیے جائیں گے ارد گرد نور کے. یجلسون، وہ سارے بیٹھ جائیں گے. اور میرے لیے بھی ممبر ہوگا. وانا راج اقول، میں نہیں بیٹھوں گا. اقوم بین یدی اللہ، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. میرا رب کہے گا اجلس یا محمد ہنا، اے محمد بیٹھ جا. میں کہوں گا محابتاً مجھے خوف ہے کہیں مجھے آپ جنت میں بھیج کر میری امت کا معاملہ کچھ اور نہ کرے. میں تب بیٹھوں گا جب میری امت کی بخشش ہو جائے. نہیں نعرہ رسالت، سینہ پھاڑ دیو اپنا نعرہ رسالت. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فقتلوا 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 فقتلوا. سنو اور اس کے بعد سنو. اب اگلے جملے ذرا حدیث کے سنو نا. یہ دم ہم ہے کہ جنے وچ تے او سنے. سبحان اللہ. یہ مردوں دی گلاں دوسرے سن ہی نہیں سکتے. یہ خسریاں دے بس دی گل نہیں. یہ گل مردوں دی مرد کرے گا تو مرد سنو. حضور فرماتے ہیں پھر وَيَقُولُ رَبِّي، میرا رب مجھ سے کہے گا مَا تُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَ بِأُمَّتِكَ، تو ادا کے ارادہ انہوں کے کرا جو آپ کو گے وہ کروں گا.
اس انگلی جتنا جملہ ہے یہ، اس میری انگلی جتنا جملہ ہے یہ، ما تريد ان اسنا بامتک. جو لوگ عربی جاننے والے ادھر علماء بیٹھے ہیں وہ غور کریں اور اپنی وفاؤں کا محور حضور کو بنائیں. مر کے جان دینی ہے تم نے، خدا کی بارگاہ میں قبر میں جانا ہے، وفا کریں حضور سے. پیر بھی وفا کریں. پیری کا مطلب ہرگز نہیں کہ تم مجھے پوچھو، مجھے مانو. یہ جو میرے بھی بیٹھے ہوئے ہو، مر جائیں ہمارا نام بھی نہ لینا، اور اگر ہمارا نام لینا چاہتی ہو تو کہنا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہی سب کچھ ہے، اسی سے ہمیں فائدہ ہونا ہے. یہ بولو آخر نہ ہے حضور دا. حضور فرماتے ہیں میرا رب مجھ سے پوچھے گا دسو محبوبہ ما تريد، کسے کو نہیں پوچھا جائے گا تھوڑیاں بندیاں نال کی کرنا ہے. یہ ہے آمنہ کے لال، سبحان اللہ، یہ ہے خیر الرسول، سبحان اللہ، یہ ہے احسن النبیین، سبحان اللہ، یہ ہے امام المرسلین، سبحان اللہ. یہ ہے جن کے لیے احمد رضا کی کھوپڑی بھی بالکل جواب دے گئی اور پریشانی میں کہنے لگے حیران ہوں میرے آقا میں کیا کیا کروں. اس کا محبت، 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 سنیں محبت، اس کا محبت. اعلیٰ حضرت یا جناب اتھے آن کے جواب دے گئی اکر مالک کہوں، مالک کہوں، یا مالک کو مولا کہوں، مالک کہوں یا مالک کو مولا کہوں تجھے. تو اب حیران ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں. کہوں تجھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. ہنگ کرے انگلی کے چند کلیجہ پھٹ ادا کرے تو گیا یا سورج مڑ کے پیچھے آندا ہے. بھوک لا دے میں تے کھواں دے پانی میٹھے ہو جاندے، تے جے لوہاب لا دے میں تے اکھاں موڑ آندیاں، تے جے ہاتھ پھیر دے میں تے ہڈیاں جڑ جاندیاں، تے جے لگیاں دے سر سے ہاتھ پھیرے تے ہاتھ اٹھن دے نال بال باہر آ جاندے، تے جے لنگڑیاں نو ہاتھ پھیرے تے لتاں زمین تے ٹرنا شروع کر دیندیاں. حیران ہوں میرے آقا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک دونوں ہاتھ کر لو، یا رسول اللہ، لبیک زور لاؤ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے ابھی ہم یہ کیا کر رہے ہیں. اسٹیج پڑھیا ہوا علماء دے یہ سادات بھی بیٹھنے میں ایک بندے نے نام نہیں لیا. کیوں لوں؟ یہ سب جس کے لیے آیا میں اسی کا نام لوں. پانو چنگا لگے یا نہ لگے میرے ٹھیکے نو بھی پرواہ نہیں. میں رسول اللہ کا ہوں، ہمارے وارث حضور ہیں، اور اگر یہ سارے سچے ہیں تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو رہے ہوں گے. گالوں دی پہ کر دے جدی کرنا بن دیئے. سبحان اللہ. اچھا بولو جدی کرنا بن دیئے، پھر بولو جدی کرنا بن دیئے. لکھاں دنیا تے میرے علی آئے تے میرے علی گئے تے ایک میرے علی نو تاجدار گولڑا کہتے ہیں. آج بھی نہ لاؤں میرے علی فوراً بندے حضرت خواجہ پیر طریقت رہبر شریعت عارف باللہ شہباز معرفت تاجدار گولڑا حضرت میرے علی شاہ. اجے بھی لفظ تھوڑے نے مرتبہ انہاں دے اے تو بھی اگا ہے. سبحان اللہ. ایک سوال ہے لکھاں میرا علی وچوں ایک میرے علی چمکیا کیوں؟ لکھاں کتاباں جڑے لکھیاں کتاباں نے نہیں چمکیا جی دھیان رکھنا. جس دن گل لکھی نا میرے علی نے اس صورت نو میں جان بولا اس صورت نو میں جانا کھا، ذرا مجمع بولے اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، بینڈ کر کے بولو اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، صورت نو میں جانا کھا، صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا. جانا کھا کے جانا کھا.
سچ آخا کہ رب دی جس شان تھی بڑیاں سب حضور نے فرمایا پھر میں ادھار کدے چھڑیا نہیں، حضور نے فرمایا ادھار کدے میں چھڑیا نہیں، اچھا بولو سائیاں کدے ادھار چھڑیا نہیں، بولو ادھار چھڑیا نہیں۔ یہ تو جڑا بندہ حضور دا نام لوے حضور دی گڈی اسمانوں تے لے جائے۔ قرآن دی قسم چاہ کے میں آدھا تریاں سپاہیاں دیاں زیراں دیاں زبراں دیاں شداں دی مداں دی قسم تساں وکے نہیں، تساں وک رہے تے دیکھو جہاں وکیا نا جہاں نام بلال ہے وکیا کہ نہیں وکیا؟ وکیا وہ پہلے نہیں سی وکیا، وکیا تو ادوں ہے در حقیقت بظاہر آزاد ہوا لیکن حقیقت میں وک گیا۔ سبحان اللہ، وکیا درے مصطفیٰ کے، سبحان اللہ، درے مصطفیٰ پہ وہ امیہ جسے پوچھتا کوئی نہ تھا، وہ امیہ جس کے سینے پر پتھر رکھے جاتے، وہ امیہ بہار میں جس سے چکی پسوائی جاتی تھی، بلال جس سے چکی پسوائی جاتی تھی، وہ بلال جو امیہ کے کام کرتے کرتے تھک گئے تھے، جدوں وکے درے مصطفیٰ تھے تو جگ سارے تکیا، کعبہ تھلے سی بلال اتنے سی، سارے جگ نے دیکھا بلال اوپر ہے، کیوں 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 وک گیا کچھے درے مصطفیٰ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ ممکن ہی نہیں جڑا حضور دا ہو جائے حضور انہوں چھوڑ دیں، حضور دے دروازے دے نہ ہے ہی نہیں، حضور دے دروازے دے بولو نا ہے ہی نہیں، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے۔ ارے ہاں ایک چیز ہے جو تیرے پاس آقا نہیں ہے، ایک شے ہے جو تیرے دروازے پر نہیں ہے آقا، باقی سب کچھ ہے۔ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے تیرے لب پہ، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں، کہ تیرے لب پہ نہیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے صحابی سن، انہوں نے لت پیر لگتا ہی نہیں سی زمین تے، زمین تے ہی نہیں لگتا سی، زمین تے پیر نہیں سی لگتا۔ ڈنڈا آیا کوئی من پڑھاؤ میں ڈنڈا من پڑھاؤ۔ یہ جس بندے دا جماندرو پیدا ہوتے وقت کا جس کا پیر چھوٹا رہ جائے، کدے دیکھے کدے اتفاق ہوئے؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جمنیاں جنہوں دا پیر نکل رہ جائے، وہ پولیو ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے یا جو بلا بھی ہوتی ہے، پیر نکل رہ جاتا ہے، انہوں دا پیر ایسے سی میرے حال تک کوئی ایس جگہ ایس جگہ پیر تھلے آمدہ ہی نہیں سی، پیر پورا ہی نہیں سی، اتنا جا پیر سی۔ قبیلے میں جو نکلے تو بندے کئی ہوندے نا چھڑنے والے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کسے مذاق کی تھی تیرا پیر نہیں لگتا تھلے، اسی حالت میں درے مصطفیٰ پہ آ گئے، سبحان اللہ، اسی حال میں کہاں آ گئے درے مصطفیٰ پہ، اچھا بولو درے مصطفیٰ پہ، حضور کی بارگاہ میں آئے، پیر ہے نہیں، عرض کی تھی سنیا پیر چاہیے، ہم رضا بریلوی دی روح تڑپی، مانگیں گے مانگے جائیں گے، کیوں مانگتے ہو؟ مانگیں گے، مانگیں گے، بولو مانگیں گے، بولو بولو مانگیں گے، مانگے جائیں گے، مانگی مرادیں پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار یہ بھی نہیں فرماندے نہیں، تے بھی نہیں فرماندے میں دے تے دیواں اگر، سنو 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 میں لا اور اگر سمجھان لگا، اے میرے دعوت اسلامیہ نے پرا بھی غور کرو، تک لو، اے نہ سمجھنا سن آلہ حضرت نہیں پتا، جتنا سن پتا ہے اتنا کسی دن بھی نہیں پتا۔ شیر میں تو سمجھانا ہوا تو سمجھو، میں نہیں کہہ رہا، میں عرض کرتا ہوں، میں سمجھانا ہوا، سمجھو، اگر آپ سمجھ چکے ہو تو سمجھاؤ ادھر آ کر، وگرنہ پھر جانو سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ترجمہ ساری دنیا تو انداز دے گی، سمجھاؤ کیا ہے، اسے سمجھاؤ۔ مثلا مجمع میں سے ایک بندہ آتا ہے، میں یہاں سے پیسے بانٹ رہا ہوں، میں نے ایک 100 روپے حضرت کو دے دیا، بھائی کو 1000 روپے دے دیا، 500 آگے دے دیا، 1000 سارے بانٹ دیے۔ پھر ایک بندہ ادھر سے اٹھ کے آیا، میں نے کہا اوہو دے تو دے مارتے نو،
اگر تو 2 منٹ پہلے آوے کیا 2 منٹ پہلے دے میں دیتا اگر 2 منٹ پہلے اور لا دا مطلب کہ نہیں یعنی بندہ ایک اٹھیا میں نے جی پیسے دیو میں آنا نہیں تینوں نہیں دینے اے ہے نہیں اٹھیا ہے کہ اگر صبح آتا تو دے دیتا 2 منٹ پہلے آتا تو دے دیتا حضور گل کدی کیتی ہی نہیں یہ نہیں فرمایا جے تو دھمی ویلے آویں ارت دے دیواں وہ کیوں دھمی ویلے آکھن اوئے وہ وقت جس کی قید میں ہے نام اس کا محمد ہے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ توجہ کرنا حضرت غریب نوازوں توجہ کرنا قبلہ عالم توجہ کرنا ایسے دیا وہ پیر ہے حضور کو آکھنا بھی میں یار کوئی حکیم تے نہیں پٹیاں شٹکیاں تو میں نہیں لگے میں تو نماز پڑھانا آیا روزے رکھنا آیا حج کرانا آیا داڑیاں رکھانا آیا دین سکھانا آیا میرے رب نے تینوں بنا دیتا ہے صبر کر میرے رب نے ایسے کر دیا اب میں کیا کروں یہ تو وہ آکھے جو کچھ نہ کر سکتا یہ تو وہ آکھے میرا کچھ نہ کر سکے تھے جیدیاں پتران دیاں پتران دے پتر قبر وچوں مردے کھڑے کر لیندے تو وہ نانے دا عالم کیا اچھا جی حضور نے نہیں کیا انہوں نے کہا جی میں نے پیر چاہیے جی پیر تھلے نہیں پہ لگدا تو لاٹھی یہ تھوڑی یہ ڈنڈا لمبا سی ہو جنہوں وہ پھڑ کے ہینج کر کے آئے حضور نے ہینج کر کے کہا یا اللہ انہوں پیر دے او وابی بھائی ہم سے جھگڑا نہ کر ہم سے پھٹا نہ کر غور کر دیتا وہ ہے پر دلاتے یہ دیتا وہ ہے پر دلاتے یہ سارے منہ سے بولو دلاتے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں ڈوبی نامے تراتے یہ ہیں ہلتی نیمیں جماتے یہ ہیں چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں جلتی آنکھیں بجھاتے یہ ہیں کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں نافے رافے دافے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں شافے امت نافے خلقت رافے رتبے بڑھاتے یہ ہیں کافے یعنی حافظ و حامی دفع بلا فرماتے یہ ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ پیسے ساری شاہ صاحب نے دے دینا ہے کٹھے کر کے یہ شاہ صاحب سے والے کر دیں آج جتنے دے جاندے ہو دے ہی جاؤ چنگا ہے سید کی خدمت ہو جاتی تو آڑی انہوں مغفرت ہو جاتی اچھا جی لو جی دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے اچھا میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو اکھاں دی اتارے ہو اگے چلو ذرا حضور نے فرمایا یا اللہ نو پیر دے اے گل جے پوری ہون دی دیر سے اے گل جے پوری ہون دی دیر سے گل پوری ہوئی حضرت جی تے انج رکھیا پیر ڈنڈا اینج لگا کے ہائے 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 اس حدیث کا وابی نے ترجمہ انج نہ کیتا ہوئے تو میری توڑ وڈ دیو ترجمہ بھی میں اہل سنت کا نہیں پیش کر رہا ہوں تو اگر جناب یہ آپ کے بڑے ترجمہ کر کر کے یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں تو خوف خدا کرو آج لے ان کی پناہ آج کیا بولو یا رسول یا رسول یا رسول توجہ 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 بہ جاؤ بہ جا بہ جا پترا بہ جا بہ جا بہ جا بہ جا بہ جا بہ جا 100 روپیہ اتوں فٹافٹ سٹ دے دے شاہ صاحب والے جلدی کر اتوں ہی کر دے لیکن آرام نال اٹھنا ہے ہن تے میلہ نہیں بنا دینا لاؤ شاہ صاحب والے شاہ صاحب یاد کرو گے چلو
لو جی آئے جی دوروں نے ہوں تقریر سنن بورے والا تو آئے سبحان بورے والا سید بھی سچا سچا عقیدہ بھی پکا پکا ملنا ہے جنہوں کچھ نہ کچھ خدمت کریے نا لو بھائی اچھا اب اگلی گل سنی جاؤ جی اچھا جی وہ ڈنڈا چک کے سٹیا ہیں کرتے ٹرتے جانے تو قبیلے والے آخیا کہ لت لوائے کوئی لکڑ نہیں لگی کہ یہ کیا ہے انہوں نے کیا ہے گل ساری ملتا نہیں کیا کیا ملتا نہیں کیا کیا وہ منظر ادھر دیکھو وہ منظر کیڑا ہے کوٹ والا وہ کوٹ والے کالی ٹوپی والے میرے ہل تک کی انہوں نے ہوتا ہے پترا اتنے ایسے جگہ دو بٹھاؤ ایسے میرے کول آ جاؤ ٹوپی تو میرے سلسلے نہیں پائی ہے تکتے ادھر ہو یا رسول اللہ اچھا جی لو جی میرے کلیجے کے ٹکڑوں ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در تو سن حضور دی عظمت سمجھ آ جائے میرے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے اہل بیت دے سامنے تو ہنج ہو جا سو صحابہ دے سامنے بھی ہنج ہو جا سو کدی زندگی وچ گستاخ نہ ہونا میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو تے اکھاں دے اتارے ہو نہ اہل بیت دا تے نہ صحابہ دا حضور دیاں نسبتاں بڑی شے نے حضور دیاں نسبتاں بڑی شے توبہ 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 پترو اتنے تو جامی رحمت اللہ علیہ کہ کاش کے حضور آپ کی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا کدے بے ادب نہ ہونا تو اپنی عقلاں تے نہ سوچنا سائیاں نو سمجھ کے تے سائیاں دی ہر نسبت دا احترام کرنا ہے بی بی پاک دا بھی میں ذکر کرتا ہوں پر سن لو گل ملتا نہیں کیا کیا ملتا نہیں کیا کیا اچھا بولو ملتا نہیں پھر بولو ملتا نہیں کیا کیا اور یہاں رٹ لگائی پھرتے ہیں بندے انہیں کو کیا پتا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جانتے نہیں ہیں اور خوف خدا کر انہیں کچھ نہیں پتا جو یہ فرماتے ہیں انی لعالم آخر اہل الجنت دخول الجنہ وآخر اہل النار خروج منہا رجل یوتبعی سبحان اللہ انہیں کچھ نہیں پتا حضور نے فرمایا بک بک نہ کرو میں اس آخری مرد نو بھی جانتا ہوں جنہوں دوزخ چوں کڈیا جائے گا سبحان اللہ جنت وچ واڑیا جائے گا اور وہ بھی میں شان سنا دیا تھوڑے توتے اڑیاں جی یہ دامن مصطفیٰ ہے کیا سمجھ رکھا ہے وہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا تھا ان کا ہوں میں گناہگار وہ میرے شاہے اتنی نسبت کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے چلو گل مکاندے ہیں ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے ایک لفظ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے تیرے لب پہ اعلیٰ حضرت بریلوی فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 آپ فرماندے نظر ہونے نہیں رسا حضرت میں نو تکڑا ہے تو سا ہوں تکڑا ہے کچھ گلنا ہوندیاں سننے دیاں کچھ ہوندیاں تکڑے دیاں یہ تے بھی کافی چی چی کرتے ہیں بندے اٹھ کے بتاتا ہے یوں کرتا ہے اشارہ کرتا ہے ٹھکان کرتا ہے ہم نے کہا میری جان تم نون تقید سکیلا ان کو سمجھاؤ کیسے سمجھاؤ گے پھر ہم سمجھاتے ہیں وٹھے وڈن والے نو جڑا بخاری سمجھا لوے گل تے ہی ہے سمجھ میں آئی پھٹے تے بیٹھیاں نو سارے طالب علماں نو سمجھا سکدے نے پٹھیاں والے نو سمجھاؤ پھٹے تے سمجھانا ہو رہے تے پٹھے والے نو سمجھانا ہو اے ہن میں سمجھاندا تو ویکھو مینوں لو جی حضرت فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جناب ابی طالب حضرت ابی طالب مولا علی کے ابو سبحان اللہ نا سارے کو پتہ ہے اچھا یہ کنیت ہے آپ کی طالب آپ کا بڑا لڑکا تھا اس کی وجہ سے ابو طالب کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی جلد نمبر 28 فتاوی رضویہ حدیث لا رہے ہیں سنیں حدیث کیا ہے فرماتے ہیں جناب ابی طالب آپ نے جسم سے فالج پہ گیا بیمار ہو گئے نہ ہاتھ ہلے نہ پیر ہلے انگلی بھی حرکت نہ کرے بالکل برف کی طرح پہ صرف تک سکتے رکھا نہ منہ ہلکا پھلکا بول دیں ہلکا پھلکا
کان نال سن دین بس، نہ حرکت رہی، نہ کوئی کسی قسم دا جنبش جسم میں نہیں۔ تو انہیں پتہ ہے جیرا فالج اگر پہ جائے جس حصے پر پڑے وہ حصہ مفلوج ہے۔ مفلوج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تعرق نہیں رہتا۔ حضور کو پتہ لگا، حضور آ گئے، حضور آ گئے، اچھا بولو آ گئے۔ حضور آئے جناب تشریف لے، حضور آئے پوچھن فرمایا کئی پتہ جی تو کہ جانی دسو چاچا تیرا کی حال ہے؟ چاچے نے تک لے نا ہوں کون آیا؟ اٹھ تو سکتے نہیں سن، چھال مار کے اٹھ نہ جاندے، اٹھ تو نہیں سکتے سن۔ انہاں کہا منہ نال بولے، کنا نال سن لئی گل، منہ نال انہاں کہا بھتیجے گل بڑی ڈاڑی بنی ہوئی ہے، حرکت نہیں ہو سکتی، ایسے گردن پھیر نہیں سکتے، انگلیاں حرکت نہیں کرتی، کچھ نہیں، حال بڑا عجیب و غریب ہے۔ بھتیجے مجھے ایک بات کرنی ہے تجھ سے۔ فرمایا کیا چاچا کیا کہتا ہے؟ کہا بھتیجے بات یہ کرنی ہے، وہ تو کہتا ہوتا ہے نا میرا ایک رب ہے جس کا نام اللہ ہے۔ یہ تو کہتا ہوتا ہے نا میرا ایک رب ہے جس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ خود اللہ یشفیانی، ان کہنا میں نے ٹھیک کر دے، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے، قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے، ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے باغے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، وہاں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، برکت میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے سلاتے یہ ہے۔ چل مکھنو جدو حضور نے سنے نا گل ہوں لگے ذرا مجمع حاضر ہے جی، سبحان اللہ، ارے بولو سبحان اللہ، ایک بار پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، یارہ دا صدقہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پنج تن پاک دا صدقہ سبحان اللہ، جگانا مقصود ہے، گل بڑی قیمتی ہے۔ اگوں حضور نے کہہ دے ہونا چچا گل تیری ٹھیک ہے، رب بھی میرا ہے، انہوں اللہ عادل، وہ میری سن بھی لیندہ ہے، قبول بھی کر لیندہ ہے، پر مسئلہ ہے چاچا، ایک مسئلہ ہے، بڑا ڈاڈا مسئلہ ہے چاچا۔ چاچا تم مجھے کلمہ نہیں پڑھیا تے وہ مسئلہ ڈاڈا ہی بن گیا ہے چاچا، سندا تے وہ ہے میری، پر جس کلمہ پڑھے وہ بھی او دے حق وچ۔ سبحان اللہ، کوئی حاضر ہو؟ حاضر ہو؟ پر چاچا مسئلہ بن گیا ہے، میں تو آدھا ہے رب تے ہے اللہ ہی ہے، پر مسئلہ ہے میں انہوں کی کنا کھاں پر ان شفا دے۔ اگوں وہ جی میں ناکیا جی کلمہ نہیں پڑھے تیرے چاچا، شفا کو نہیں ڈھینی نو، شفا تو انہوں چٹھنی ہے دا سمدہ جی، اسیندہ بندہ ہے میں تیرے دیکھ۔ سبحان اللہ، اتنا پنڈی نہیں بولی تو میں بولی کننا، تو سنی بھی بولی کننا تھوڑی تھوڑی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھئی کیوں ڈھینی ہے شفا تنہیں نہیں شفا کا کیا بڑا مسئلہ ہے، پہلے پڑھ کلمہ سبحان اللہ، مڑ شفا۔ سبحان اللہ، حضور نے کچھ ایسا نہیں کہا، سنو آئے حضور نے کیا کہا، سبحان اللہ، پہلے ہاتھ سے رکھ کے ہاتھ دے۔ سبحان اللہ، جنہوں چاچے نے یہ گل کی تھی حضور نے کیا سنو، اللہم ھذا امی، سبحان اللہ، یا اللہ یہ میرا چاچا ہے، کیا کہ یا اللہ میرا چاچا ہے، نہ بول لو، یا اللہ میرا چاچا ہے، حضور بول گئے مولوی صاحب تو سمی بولو ہے یا نہیں، یا اللہ میرا چاچا ہے، پریشان تو نہ بدے ہو، پریشان بدے ہو تو خوش تھی بنجو، یا اللہ یہ میرا کی ہے، چاچا ہے، یہ میرا چاچا ہے، اللہ، بھوک بھاگ بھی نہیں ماری نا، ہاں ایک دم پوا لاؤ، اگلے مہینے پھر آونجو، اگلے مہینے پھر آونجو، اگلے تو پھر آونجو، سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئیے میں کرنا کیا میں کرنا۔ میرے اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کے، وہ زبان
ان کی کنجی کہیں ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں اور جس طرف اٹھ گئی ہمیں غم آ گیا بولو جس طرف اٹھ گئی ہمیں غم آ گیا ایسی نظر کرایت پہ لاکھوں سلام بولو ایسی نظر کرایت پہ لاکھوں سلام حضور نے کیا فرمایا اللہم آذا امی اشف سبحان اللہ اشف یا اللہ یہ میرا چاچا ہے سبحان اللہ اللہ نے پہلے کوئی نہیں پتا بولو میرا مٹھا بولو سبحان اللہ بندے نو میرے بیعت دی سمجھ آئی نہیں مائی صاحب نے ادھر ویکھو حال کیے حضور پہ فرماندے نے منڈا چاچا اللہ نو کو نہیں پتا چاچا بنانا والا کون ہے اللہ حضور نو بھتیجا بنانا والا کون ہے اللہ اگر یا اللہ یہ منڈا چاچا تو سنو منڈے التقو بیلیو حضور دے منہ چو اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور دے منہ چو جو ہی نکلے نے عشق عشق تو میں تو اندساں قبولیت دے دروازیاں تے سینسر لگے ہیں سبحان اللہ بے شک کہ لگے ہیں سبحان اللہ او بھائی بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ یا ایئرپورٹ پہ جاؤ یا بڑے بڑے اسپتالوں میں جاؤ شیشے کے دروازے لگے ہوتے ہیں جیسے ہی سامنے جاؤ ٹھاک کھول جاتے ہیں اللہ دے خزانیاں دے دروازیاں دے جڑے سینسر ہیں سرکار ہیں سامنے آ جان ٹھاک او بھائی سینسروں میں بھیٹے ہیں سرکار کیا بھیٹے ہیں ہاں سرکار جو ہی کون کم اینج ہوندہ ہے اینج ہوندہ ہے لو جی کیا معاملہ ہوا سرکار کریم نے جب فرمایا نا عشق کیا فرمایا عشق ادھر مجھے دیکھو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جیڑا چاچا ہل نہیں سکتا اور لفظ اعلیٰ حضرت نے لکھے جیویں کسے زنجیرہ میں جکڑ دیتا ہوئے سبحان اللہ جیویں کسے زنجیرہ میں جکڑ دیتا ہوئے تو چاچو تو سمجھ سنو چاچو محمود الحق شاہ اے چاچو میرا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چھال مار کے چاچا کھلو گے چھال مار کے چاچا کی کیتا ایک جملہ کیا چاچے نے تساں جے جاگو تمہیں تو سناؤ سبحان اللہ پھر آتے تھے رکھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے سنن واسطے تیار بیٹھے ہو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاچے نے جمپ مارا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ایک جملہ کہا چاچے نے کہا بھتیجے دنیا کہتی ہے کہ تو رب کو مانتا ہے میں تو دیکھتا ہوں رب تجھے مانتا ہے کیا بات اجے بھی اس تو اگے جڑی گل لکھی ہے نا اعلیٰ حضرت نے اجازت ہوئے تو وہ بھی سنا دیں سبحان اللہ وہ ایک جملے دی ساری میں سنا دیں آپ جڑے علماء بیٹھے نو آپ پڑھن جا کے اپنی اکھاں نال جڑا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیتا ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے آگے جملہ لکھا کہ حضور نے فرمایا چاچا اے ویکھے ہی نا نظارہ جے کدے تو بھی مینوں من کے رب نو منے گا تو جی میں میری مندہ ہے تیری بھی مندہ ہے ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے تیرے کلیجے کے ٹکڑوں جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ عزت و عظمت ابھی تو میں نے قطرہ بھی نہیں بیان کیا ہے سمندروں کے سمندر حضور کی شان کے رفت کے پڑے ہوئے ہیں میرے کلیجے کے ٹکڑوں جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ حضور کی عزت و عظمت اللہ کے ہاں ایسی ہے اللہ نے قیامت کے دن کو کیوں منعقد کیا ہے توجہ نہ سنیں اس لیے کہ حضور کی شان دکھائی جائے اور حضور کی اہل بیت کی شان دکھائی جائے آج جن کے نام نامی اس میں گرامی سے محفل کو منسوخ کیا گیا ہے ان کا نام نامی اتنی شکتی شالی اتنی پاور والا نام ہے
کہ وہ نام اگر ادب سے لے لیا جائے تو انسان کی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ پوری امت مسلمہ میں واحد ایک وہ سیدہ پاک کی ذات ایسی ذات ہے کہ کل قیامت کے دن کہا جائے گا اپنے سروں کو جھکا دو۔ انبیاء گزریں گے یہ اعلان نہیں ہوگا، کان کھول کے سنو سارے، انبیاء گزریں گے یہ اعلان نہیں ہو، لیکن جب بی بی پاک آئیں گی کہا جائے گا نا کہ سورو اوسکوں، اپنے سروں کو نیچے کرو، ان کی عزت اور عظمت کے لیے اور ان کی شان دکھانے کے لیے کہا جائے گا۔ صحابہ اکرام اسی لیے جان لٹاتے تھے اہل بیت پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا ما کان من سبب و نسب۔ فرمایا سیاں ارشاد فرمایا قیامت کے دہاڑے سارے رشتے کٹ جان گے، میرا رشتہ نہیں کٹے گا، فرمایا میرا سبب بھی نہیں کٹے گا۔ دوسری روایت سن لو، نسائی شریف میں موجود ہے، وَأَخْرَجَهُ احمد بن حنبل فی المسند، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بھی نکالا ہے۔ دوسری روایت کے راوی بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے آقا مولا سے خود سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کلو بنی انسا، آنا پتر ہوں یہ سمجھ لے ہو، میں بھی پتہ سی، میں نے پتر آج تم بھی ہوتی ہیں آنا روایت آئی ہے ہونے پھر بچے کلو بنی انسا فائنہ اسوتہم لِأَبِيهِمْ ما خلا بنی فاطمہ سلام اللہ کلو بنی انسا، کلو بنی انسا، فرمایا دنیا چ کوئی عورت ایسی نہیں، دنیا ساری وچ کوئی عورت ایسی نہیں جے دے بچیاں نو او دے نام نال بلایا جائے۔ سمجھ آئی جے؟ کلو بنی انسا انا اسبتہم لے ابیہم، زنانیاں جتنیاں ہیں عورتاں سوانیاں عورتیں ان کی اولاد منسوب ہے باپ کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ باپ کے ساتھ۔ ما خلا بنی فاطمہ، فرمایا سوائے میرے جگر کے ٹکڑے کی اولاد کے۔ میں نام کا معنی یہ لے رہا ہوں آپ سمجھ جائیں، بار بار نام آپ کا لینا، خواتین اہل بیت کا نام بار بار نہیں لینا چاہیے، یہ یاد رکھ لینا۔ یہ سارے ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، اگر کوئی عالم لیتا ہے تو میں اسے لڑائی نہیں کرتا، نہ اس کو گستاخ کہتا ہوں، نہ میں کوئی اس کے خلاف فتویٰ دیتا ہوں، اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا مزاج اور ہے۔ آپ کو قبول ہے تو سبحان اللہ، نہیں قبول تو جس کا قبول کرتے ہیں انداز ادھر چلے گا۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم بار بار نام نہیں لینا چاہتے، اس بنا پر کہ ہم نالائق ہیں، نکھٹو ہیں، نکمے ہیں، ذاتیں بہت بڑی ہیں، نفوس عالیہ وہ بلند نفوس ہے۔ بیلیا پوری امت اگر اللہ کی برگاہ میں سجدہ کرے اور پھر قیامت آ جائے اور اتنی لمبی عمر ہو امت کی کہ قیامت کے دن پھر سجدے سے سر اٹھائے اور رب سے کہے کہ شکر تیرا ادا کرتے ہیں، اور پھر تیرے محبوب کی لختے جگر کا، تو قیامت آ جائے گی شکریہ ادا نہ کر پاؤ گے۔ بی بی پاک کا، مائی صاحبہ کا شکریہ آپ ادا نہیں کر سکتے، وہ میں بتاتا ہوں کیوں، تھوڑی دیر صبر کرو، بتاتا ہوں میں۔ مجھے نہیں ان علماء کی سمجھ آتی، وہ بادشاہ ہیں جو بے لگام ہیں یا شتر بے مہار کی طرح وہ کیا کا کیا کہہ دیتے ہیں، اور بچیا کلیجے دیا ٹکڑیا ادب بڑی شے کہ اچھا بولو، پھر بولو، پھر بولو، بڑی چیز ہے۔ بے ادبی بے مرادی کی طرف لے جاتی ہے اور بعد بھی با مراد کر دیتی ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں تکبر نہ کرو، عجز کرو اور ادب اختیار کرو۔ میرے آقا پیر و مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی ولایت میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم 3 دوست تھے اور بغداد میں ایک شخص تھا یقال لہ غوث، اسے غوث کہتے تھے. کہا ہم 3 دوست تھے اور ہمارا ایک دوست بہت بڑا حافظ، قاری، مناظر. یہ لفظ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھے ہیں، واقعہ بھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے. فرمایا وہ اتنا بڑا مناظر تھا لوگوں کے منہ بند کر دیتا تھا ہمارا ایک دوست. اور فرمایا وہ ایسا حافظ تھا کہ قرآن اس کو ایسے یاد تھا کہ ہمارے پورے بغداد میں کوئی ایسے قرآن یاد نہیں کرنے والا تھا. اور قاری بھی 7 عشرہ کا. ہم تینوں گئے دوست اس بزرگ کو ملنے تو راہ زیادہ ہے میں تو انہوں چیک کر سکتا جو میں سوال کر سکتا جواب ہی نہیں دے سکے گا. دوسرے دوست نے کہا حضور غوث پاک نے میں تو سوال کروں گا دیکھوں گا جواب صحیح دیتا ہے یا نہیں. یہ بھی بے ادبی سی لیکن کٹ پہلی بے ادبی تو کسی میں انج دے سوال کر سکتا جنا گل نہیں کر سکے گا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں پھر حضور غوث پاک بولے. آپ نے فرمایا میں تو جا کر ان کی زیارت کروں گا اور پھر اپنے آپ کو دیکھوں گا کہ ان کی زیارت سے میرے رب نے مجھ پر کرم کیا کیا. جدوں اہل بیت دا ذکر آوے پترو تو تساں اس طرح دسو پورے مجمع چ کون ہے اتھے بیٹھے آ بما علماء مشائخ دے کون ہے بما میرے کمینے کمتر نکھٹو نالائق دے کون ہے. اساں انہاں دا نام پہ لیندے ہاں یہی میرے بچیوں بہت وڈی گل ہے. سبحان اللہ. کہاں وہ نفوس عالیہ، کہاں اساں ڈھور ڈنگر، کہاں وہ نفوس قدسیہ کے حضور فرماتے ہیں ان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استاذن ربه ان يسلم علی ويبشرني بان فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. کہاں ہم اور کہاں وہ لوگ، کہاں وہ نفوس قدسیہ جن کے لیے فرشتے اتر کے آ کر کہیں حضور سے کہ آپ کے رب نے آپ کی لختے جگر کو اور جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا، آپ کے نواسوں کے جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا گیا. اور جن کے لیے سرکار یہ فرمائے عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی وفاطمہ وحسن وحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. فرمایا سن لو تم چاروں کے چاروں، جس کی تم سے صلح میری اس سے صلح، جس کی تم سے جنگ میری اس سے جنگ. یہ جناب کا فرمان ہے جن کے لیے جناب کریم ارشاد فرماتے ہیں نبی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاة ولم يصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ. فرمایا جس نماز پڑھی اور اس نماز میں جو نے میرے تے تو میری اولاد تے درود نہ پڑھیا فرمایا وہ نماز قبول نہیں کی جائے گی. کتنے تک تمہیں سناواں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے وہ پیش کر رہا ہوں. وہ ابھی درمیان میں کہ حضور نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ، مراد سارے منہ چو بولو مراد مصطفیٰ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہر ایک عورت کی اولاد کے لیے جب نسب چلایا جائے گا تو اس کے خامن سے نسب چلے گا، یعنی اس کی اولاد کا باپوں سے نسب چلے گا. ما خلا بنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. آپ کا نسب جب چلایا جائے گا تو فرما سننا فإنی آنا. ذرا گرامر کے لحاظ سے اس پر زور دیکھیں. فإنی آنا عصبتہم وابوہم. فرمایا میری لختے جگر کی جتنی اولاد ہوگی ان کا باپ بھی میں ہوں، ان کا نسب بھی مجھ سے.